واقعہ افق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کے نہایت اہم اور عبرت ناک واقعات میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر یا غزوے پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی فرماتے تھے، اور جس کا نام قرے میں نکلتا وہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا، لہٰذا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ناظرین، اس وقت تک پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہودج یعنی کہ پردے والی ڈولی میں بٹھایا جاتا، اور جب اونٹ پر سے اتارا جاتا تو ہودج سمیت اتارا جاتا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ واپسی پر جب قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا گیا، وہاں سے روانگی کا حکم دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹی تو دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو چکا ہے، جو بہت ہی قیمتی نگینوں کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اس دوران قافلے والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں موجود ہیں، چونکہ عورتیں اس وقت کمزور اور دبلی پتلی ہوتی تھیں، اس لیے ہودج کے ہلکا ہونے سے کسی کو شک نہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں موجود نہیں ہیں۔ قافلہ اونٹوں پر ہودج رکھ کر روانگی کے لیے چل نکلا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب قافلہ اگلی منزل پر پہنچے گا اور مجھے غائب پائے گا تو لوگ واپس تلاش کے لیے آئیں گے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قافلے کے پیچھے رہتے تھے تاکہ گم شدہ سامان جمع کر لے، وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے۔ حضرت صفوان کے منہ سے فوراً نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ان کی زبان سے صرف اللہ کا ذکر سنا۔ پھر انہوں نے اونٹ بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گئے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحفاظت سوار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہوئیں تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلنے لگے۔ آخر کار دوپہر کے وقت وہ قافلے سے آ ملے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے گھٹیا باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ یہی وہ فتنہ تھا جس نے پورے مدینہ میں طوفان برپا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ اسی فتنے میں ہلاک ہوا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی خبر نہ تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری توجہ جو پہلے بیماری کے وقت ہوتی تھی وہ کچھ کم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر صرف حال چال پوچھ کر واپس چلے جاتے تھے، خود بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام مصطح کے ساتھ حاجت کے لیے باہر گئے۔ راستے میں ام مصطح نے اپنے بیٹے کو برا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ خالہ تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو بدر کے دن شریک تھا۔ ام مصطح کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی سی گری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر واپس آئی اور اپنی والدہ ام رومان سے پوچھنے لگی کہ امی جان،
کیا لوگوں میں میرا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ فرمانے لگی کہ بیٹی صبر کرو، یہ دنیا کا دستور ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے دل میں مقام رکھتی ہے وہ عورت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگی۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی اہلیہ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں رکھی، عورتیں اور بھی بہت ہیں، آپ چاہیں تو گھر کی خادمہ سے دریافت فرما لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ بریرہ کو بلایا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابیہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بریرہ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی قابل اعتراض بات دیکھی ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ نہایت معصوم لڑکی ہیں، کبھی کبھار تو آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان میں کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر کے انتہا نہ رہی۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے، اے عائشہ، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہیں پاک ثابت کرے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے آنسو رک گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے والدین میرے پاس موجود تھے اور میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بابا آپ جواب دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، بیٹا مجھے اس وقت کچھ نہیں سوچتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہی کہوں گی، فَصَبْرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یعنی صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی ظاہر کرے گا۔ اس وقت اچانک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت شدید سردی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ ناظرین، یہ آیات سورۃ النور کی آیات نمبر 11 سے لے کر 26 تک نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا واضح اعلان فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عائشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کر خطبہ دیا اور ان آیات کی تلاوت فرمائی کہ جو لوگ نادانی میں منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے، جیسے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر حد قذف یعنی کہ تہمت کی سزا جاری کی گئی اور پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ البتہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا، اسے دنیا میں سزا نہ ملی مگر آخرت میں اس کا انجام اللہ کے سپرد ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ مومن کو کبھی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن میں سورہ نور میں حکم دیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے
اپنے دلوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ سبسکرائب